تاریخ کو دیکھیں تو فاتحین سے بھری پڑی ہے، لیکن ایک نام ہے جو ذہانت، ہمت اور ایک ایسی نہ ختم ہونے والی خواہش کی علامت بن گیا جس کی کوئی حد نہ تھی۔ یہ کہانی ہے سکندر اعظم کی، اس نوجوان شہزادے کی جس نے دنیا کا نقشہ ہی بدل کر رکھ دیا۔ تو سوال یہ ہے کہ آخر اس نے یہ سب کیا کیسے؟ ہر بڑی کہانی کی شروعات کہیں نہ کہیں سے تو ہوتی ہے۔ سکندر کی کہانی کا آغاز کسی تلوار سے نہیں بلکہ ایک جانور کو سمجھنے کی ذہانت سے ہوا۔ یہ وہ پہلا موقع تھا جب دنیا نے دیکھا کہ یہ لڑکا کوئی عام انسان نہیں ہے۔ ذرا منظر کو تصور کریں، مقدونیہ کا شاہی دربار ہے جہاں ایک کالے طوفان جیسا گھوڑا لایا گیا ہے۔ وہ اتنا وحشی اور بے قابو ہے کہ سلطنت کے بڑے بڑے تجربہ کار جنگجو بھی اس کے سامنے بے بس نظر آ رہے ہیں۔ ایک کے بعد ایک سب ہمت ہار رہے ہیں، اور اس سارے ہنگامے کے بیچ ایک 12 سال کا لڑکا سکندر خاموشی سے سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ جہاں سب کو گھوڑے کا غصہ نظر آ رہا تھا، وہاں سکندر کو اس کا خوف دکھ گیا۔ اس نے وہ چیز نوٹ کی جو کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھی۔ یہ گھوڑا کسی اور سے نہیں، اپنے ہی سائے سے ڈر رہا تھا۔ اس کا حل طاقت میں نہیں، سمجھداری میں تھا۔ سکندر نے بڑے آرام سے گھوڑے کا رخ سورج کی طرف کر دیا، جس سے سایہ اس کی نظروں سے ہٹ گیا۔ پھر اس نے پیار سے اس کی گردن سہلائی اور بس پلک جھپکتے میں وہ اس کی پیٹھ پر سوار تھا۔ اس گھوڑے کا نام تھا بیوسیفیلس، جو پھر صرف ایک جانور نہیں بلکہ زندگی بھر کے لیے سکندر کا سب سے وفادار ساتھی بن گیا۔ یہ منظر دیکھ کر اس کے والد بادشاہ فلپ کی آنکھوں میں فخر کے آنسو آ گئے۔ اس نے اپنے بیٹے کو دیکھا اور وہ تاریخی الفاظ کہے جو بعد میں ایک پیشین گوئی ثابت ہوئے۔ میرے بیٹے، یہ چھوٹی سی سلطنت تمہارے لیے کافی نہیں، تم دنیا فتح کرو گے۔ لیکن صرف بہادری سے تو دنیا فتح نہیں ہوتی نا، اس کے لیے ایک ایسا ذہن چاہیے جو جنگ میدان میں لڑنے سے پہلے ہی جیت لے۔ اور سکندر خوش قسمت تھا کہ اس کے ذہن کو تراشنے والا کوئی عام استاد نہیں بلکہ اس دور کا سب سے بڑا فلسفی تھا۔ سکندر کی اصل طاقت اس کی تلوار نہیں تھی بلکہ اس کے دماغ کی تیزی تھی، اور اس دماغ کو ایک ہیرے کی طرح تراشنے والا کوئی اور نہیں بلکہ خود تاریخ کا عظیم فلسفی ارسطو تھا۔ ارسطو نے سکندر کو صرف کتابیں نہیں پڑھائیں، اس نے اسے سوچنے کا فن سکھایا۔ اس نے بتایا کہ دنیا صرف ایک میدان جنگ نہیں بلکہ علم اور حکمت عملی کی ایک بہت بڑی بساط ہے۔ یہی وہ تربیت تھی جس نے سکندر کے اندر یہ یقین بھر دیا کہ وہ اپنی سوچ کو ہتھیار بنا کر زمین کی تقدیر بدل سکتا ہے۔ تو اب وقت آ گیا تھا ارسطو کی تعلیم اور فلپ کی پیشین گوئی کے اصل امتحان کا۔ سکندر کا سامنا کسی چھوٹی موٹی ریاست سے نہیں بلکہ اس وقت کی سپر پاور عظیم فارسی سلطنت سے تھا، ایک ایسی طاقت جس کے سامنے کھڑا ہونے کا کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ ذرا اس کی فتوحات کی رفتار تو دیکھیے۔ 20 سال کی عمر میں بادشاہ بنا اور صرف 6 سال کے اندر اس نے اس سلطنت کو گھٹنوں پر لا کھڑا کیا جسے ناقابل تسخیر سمجھا جاتا تھا۔ یہ تاریخ کی سب سے تیز ترین فتوحات میں سے ایک تھی۔ یہ جنگ فوجوں کی تعداد کی نہیں بلکہ 2 ذہنوں کی تھی۔ ایک طرف دارا کی سمندر جیسی لاکھوں کی فوج اور دوسری طرف سکندر کے صرف 47,000 وفادار سپاہی، تعداد میں بہت کم لیکن ان کا جذبہ اور اپنے لیڈر پر یقین ناقابل شکست تھا۔ جنگ کی شدت دیکھ کر بادشاہ دارا دو بار میدان سے بھاگ نکلا، یہاں تک کہ اپنا خاندان بھی پیچھے چھوڑ گیا۔ اب اس کا خاندان سکندر کے رحم و کرم پر تھا، لیکن یہاں سکندر نے ایک فاتح نہیں، ایک عظیم انسان ہونے کا ثبوت دیا۔ اس نے دارا کی ماں، بیوی اور بیٹیوں کو پوری شاہی عزت دی، جیسے وہ یہ بتا رہا ہو کہ وہ جسموں پر نہیں دلوں پر حکومت کرنے آیا ہے۔ شکست کے بعد دارا نے ایک آخری کوشش کی۔ اس نے پیغام بھیجا کہ آدھی دنیا تم رکھ لو، آدھی مجھے حکومت کرنے دو۔ سکندر کا جواب اس کی سوچ کی وسعت بتاتا ہے۔ اس نے کہا، ایک آسمان کے نیچے 2 سورج نہیں ہو سکتے۔ اس کے لیے دنیا بانٹنے کی نہیں بلکہ فتح کرنے کی چیز تھی۔ فارس کی فتح کہانی کا اختتام نہیں بلکہ ایک نئے باب کا آغاز تھا۔ سکندر کا مقصد صرف زمین فتح کرنا نہیں تھا بلکہ ایک نئی دنیا بنانا تھا جہاں الگ الگ تہذیبیں ایک دوسرے سے ملے۔ اب ایک جنگجو کا کردار ختم ہو رہا تھا اور ایک مدبر کا ویژن شروع ہو رہا تھا۔ مصر میں تو اس کا استقبال ایک حملہ آور کی طرح نہیں بلکہ ایک نجات دہندہ کی طرح کیا گیا۔ فارسی حکومت سے تنگ مصریوں نے اسے فرعون کا مقدس درجہ دے دیا، اور یہیں پر اس نے اپنے ویژن کو حقیقت کا روپ دیا اور اسکندریہ شہر کی بنیاد رکھی، ایک ایسا شہر جو آنے والی صدیوں تک پوری دنیا میں علم اور ثقافت کا سب سے بڑا مرکز بنا رہا۔
اس کی نہ ختم ہونے والی پیاس اسے ہندوستان کی سرزمین تک لے آئی۔ یہاں اس کا سامنا ہوا اپنے سب سے کڑے حریف راجا پورس سے۔ پورس کی فوج کے پاس ایک ایسا ہتھیار تھا جو مقدونیائی فوج کے لیے ایک ڈراؤنے خواب جیسا تھا، دیو ہیکل جنگی ہاتھی۔ ایک خون ریز جنگ کے بعد زخمی پورس کو زنجیروں میں جکڑ کر سکندر کے سامنے لایا گیا۔ سکندر نے اس کی آنکھوں میں شکست کے بجائے وقار دیکھا۔ اس نے پوچھا، بتاؤ تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا جائے؟ پورس نے بغیر کسی خوف کے جواب دیا، وہی جو ایک بادشاہ دوسرے بادشاہ کے ساتھ کرتا ہے۔ پورس کے اس ایک جرأت مندانہ جواب نے سکندر کا دل جیت لیا۔ اس نے نہ صرف پورس کو آزاد کیا بلکہ اس کی سلطنت بھی واپس کر دی اور اسے اپنا دوست بنا لیا۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ سکندر صرف ملک نہیں، دل جیتنا بھی جانتا تھا۔ سکندر دنیا کے آخری سرے تک پہنچنا چاہتا تھا، لیکن ہر خواہش کی ایک حد ہوتی ہے۔ ہندوستان کی سرحد پر اس کی فتوحات کا نہ رکنے والا سلسلہ پہلی بار ایک ایسی دیوار سے ٹکرایا جو دشمن کی نہیں بلکہ اس کے اپنوں کی تھی۔ تو یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، جب کوئی آدھی دنیا فتح کر چکا ہو تو کیا یہ کافی نہیں ہوتا؟ سکندر کے لیے تو جواب نہیں تھا، لیکن اس کے تھکے ہارے سپاہیوں کے لیے یہ بہت زیادہ تھا۔ جب سکندر نے مزید آگے بڑھنے کا حکم دیا تو تاریخ میں پہلی بار اس کی وفادار فوج نے اس کا ساتھ دینے سے انکار کر دیا۔ یہ کوئی بغاوت نہیں تھی، یہ انسانوں کی تھکن تھی۔ سالوں کی جنگ نے ان کا جسم اور روح نچوڑ لیا تھا، اور اب ان کی آنکھوں میں فتح کی چمک نہیں، صرف گھر کی یاد تھی۔ جو دنیا فتح کرنے نکلا تھا وہ اپنے ہی سپاہیوں سے ہار گیا۔ یہ وہ موڑ تھا جہاں سے واپسی کا سفر شروع ہوا، ایک ایسا سفر جس کا انجام اس کی زندگی کا انجام بننا تھا۔ اب میراث بننے کا وقت تھا جو دھیرے دھیرے سائے میں ڈھل رہی تھی۔ واپسی کے سفر پر قدیم شہر بابل میں وہ شخص جسے کوئی سلطنت نہیں ہرا سکی، اسے ایک پراسرار بخار نے آ گھیرا۔ دنیا کا سب سے طاقتور انسان اب قدرت کے رحم و کرم پر تھا، اور صرف 32 سال کی عمر میں وہ شخص جس نے دنیا کو اپنے قدموں تلے روند ڈالا تھا، موت سے ہار گیا۔ اس کی زندگی جتنی تیزی سے آسمان پر پہنچی تھی، اتنی ہی تیزی سے ختم ہو گئی۔ اس نے صرف ایک دہائی میں دنیا کو بدل دیا، لیکن اس کی کہانی ایک سوال چھوڑ جاتی ہے۔ حقیقی عظمت آخر ہے کیا؟ کیا یہ بڑی بڑی سلطنتیں بنانے میں ہے جو وقت کے ساتھ مٹ جاتی ہیں، یا اس میراث میں جو ہزاروں سال بعد بھی لوگوں کو متاثر کرتی ہے؟ سکندر کی سلطنت تو ٹوٹ گئی، لیکن اس کا نام آج بھی زندہ ہے۔ شاید جواب اسی میں چھپا ہے۔